آپ کا آنے والا ہر لمحہ آپ کے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. اگر گزرے ہوئے لمحے پہ آپ یہاں تھے تو پھر یہاں. قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے حضور کے مقامات اللہ جل وجلہ کے علم میں، جو ہمارے علم میں نہیں، علم شان جلالت میں حضور کا ہر لمحہ بڑھ رہا ہے. یہ خوشخبری ابھی حکم نہیں دیا، ابھی حکم نہیں. پہلے دل کو تسلی دی، چہرے مبارک کی قسمیں کھا کر، مبارک زلفوں کی قسمیں کھا کر خوشخبری دے دی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر. پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہاں وعدہ کر، پہلے خوشخبری، آگے وعدہ کہ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ کو راضی کر دے. نعرہ تکبیر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پہلے دل کو تسلی دی، پھر بتایا کہ محبوب ناراض بھی نہیں ہوں، آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں. پہلے صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتے، صحابہ پہلے حضور کے ساتھ ساتھ چلتے. سیکیورٹی گارڈ کون؟ حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو بکر ساتھ کھڑے. کوئی بھی آئے تو سب سے پہلے تلوار ہمارے سینے پہ. مگر وعدہ آ گیا، اعلان آ گیا، محبوب واللہ یعصمک من الناس، اب لوگوں سے آپ کی عزت اور عصمت کی حفاظت میں رب خود کروں گا. میرے جب وحی آئی تو محبوب نے فرمایا ابو بکر عمر اب ہٹ جاؤ، اب کسی کی ضرورت نہیں میری حفاظت کی. میرے رب نے خود فرما دیا کہ محبوب اب دشمنوں کی طاقت سے آپ کی حفاظت میں کروں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں رب دل کو دلاسا بھی دے دیا، خوش یہ بھی بتا دیا محبوب راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں. یہ بھی بتا دیا کہ محبوب ساتھ بھی نہیں چھوڑا، خوشخبری بھی دے دی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وعدہ کر دیا، وعدہ یہ نہیں کہ میں راضی ہو جاؤں گا، کہا کہ محبوب میں تو آپ کے رخ انور کی قسمیں کھا کر بتا رہا ہوں کہ محبوب میں تو راضی ہوں، ان قریب میں رب آپ کو راضی کروں. یہ وعدہ کر دیا. اور محدثین نے لکھا یہ وعدہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مقام شفاعت ہے، یہ مقام شفاعت ہے. یہ دنیا کے ساتھ اس کا یہ تعلق نہیں کہ دنیا کی دولت نہیں، اس کی خواہش نہیں، اس کی طلب نہیں. حضور نے اپنے اس اختیار کو سنبھال کے رکھ لیا. پھر آگے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اب یہاں تسلی دینے کا ایک اور انداز. دوست کو تسلی دیتا ہے، یار سنا موقع پہ تو تنہا رہ گیا تھا، تیرے ساتھ کون کھڑا تھا؟ میں ہی تو تھا. اس کے دل کو تسلی ہے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، کیا محبوب آپ اپنے بچپن میں یتیم نہیں ہو گئے تھے؟ آنکھیں کھولی حالت یتیمی میں کہ والد کا سایہ اٹھ گیا تھا. 6 سال کی عمر تھی کہ مقام راستے کے اندر سفر میں آپ کی والدہ ماجدہ کو بٹھا لیا گیا. 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئی. 8 سال کی عمر میں محبت کرنے والا دادا عبدالمطلب بھی اٹھ گئے. پھر چچا ابو طالب بھی ساتھ چھوڑ گئے. پھر ساری دنیا سے فدا ہو کر ہٹ کر چاہنے والی بی بی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی چلی گئی. ایک ایک کر کے سارے اٹھ گئے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟
فآوا، محبوب آپ کو جو تسلی دی، آپ کو جو سنبھالا، کس نے سنبھالا؟ میں نے سنبھالا۔ اس لیے محبوب دل نے قلب انور پہ یہ ملال نہ لائیے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اگر چھوڑنا ہوتا تو یتیمی کی حالت اس وقت بھی چھوڑ سکتا، جب دائی حلیمہ اٹھا کے لے کے جاتے۔ میں نے تو دنیا کو بتا دیا تھا، اس کو میں نے نہیں چھوڑا۔ دائی حلیمہ بچے کو لے کر، آپ کو لے کر کعبے گئی تھی، کعبہ سجدے کو جھک گیا۔ آمنہ کی گود میں محبوب تشریف لا رہے تھے، ساری دنیا کو میں نے نور سے بھر دیا تھا۔ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے ملک شام کے محلات دیکھے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا؟ پھر ارشاد فرمایا ووجدک ضالا فہدی، ہم نے دیکھا کہ گھر سے دور مسافت کوہ نور پہاڑ غار ہیرا میں جاتے ہوئے، غار ہیرا میں ہماری محبت کا دم بھرتے ہوئے آپ کو دیکھا، اپنی محبت میں آپ کو وارفتہ پایا، ضالن آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ ہم نے دیکھا کہ میرا محبوب تو مجھ سے محبت کرتا، فہدا ہم نے راستہ کھول کے محبوب آپ کو اپنی طرف لے آیا، آپ کو اپنی جانب راستہ دکھا۔ پھر ارشاد فرمایا فَأَمَّنْ، اب یہاں تک پھر دلا سے اب آگے تین حکم، اب آگے تین حکم۔ پہلے دل کو دلاسا، تسلی دی، خوشخبری دی، وعدہ کیا، پھر دل کو تسلی دی، پھر دل کو تسلی دی، اب حکم۔ اب حکم کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ محبوب کوئی بھی یتیم مل جائے اس کو جھڑکیے گا نہیں، اس لیے کہ وہ یتیم ہے اور یتیمی میں آپ کے ساتھ نسبت ہوگی کہ آپ بھی یتیم ہیں۔ اس لیے محبوب اب دنیا کا ہر یتیم ہمیں پیارا ہے، اس لیے کہ میرا مصطفیٰ بھی یتیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کسی کو اگر نسبت میرے محبوب سے ہو جائے، اس لیے محبوب میری قدرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی یتیم کو جھڑک دے۔ ایسے نہیں فرمایا سرکار نے کہ جو شخص محبت میں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ شفقت سے رکھ دے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے سر کے بال آ جائیں اتنے اس کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی نسبت کی عظمت بھی ہے اور معاشرے کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کرنا بھی ہے، تاکہ معاشرے میں نفرت کی بجائے اخوت، بھائی چارے اور محبت کا ماحول پیدا ہو۔ اگلا حکم پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب در پہ اگر کوئی سائل آ جائے، منگتا آ جائے، جھولی پھیلا کے آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ، تو محبوب اسے جھڑکنا نہیں، اسے خالی نہیں جانے دینا، اسے خالی نہیں جانے دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں محبوب اس کا کھل کے خوب چرچا کیجیے۔ اب یہ بھی وہ سورت جو اللہ جل مجدہ نے نازل، اب میں جو آگے گفتگو کو لے کے چلوں، سورت حشر میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کس کو؟ ہم امت، اب کیا کہا جائے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کوئی منگتو سوال کرنے والوں، تمہیں زندگی کی کوئی نہ کوئی لمحے میں، کسی نہ کسی گوشے میں، تمہیں جہت میں تمہیں طلب ہوگا، تمہیں خواہش ہوگی، تمہارے سوالات، کوئی بیماری سے شفا پانا چاہتا، کوئی معاشی تنگی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتا، سنو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جاؤ میرے مصطفیٰ کے در پہ، میرا محبوب جو تمہیں دے دے
उसे ले लो। ये कौन बता रहा? अल्लाह बता रहा। मौला गैरुल्लाह के घर पे है मजाल किसी में अल्लाह को ये कहने की? है मजाल किसी में कि गैरुल्लाह के पास? और भेज कौन रहा है? खुदा भेज रहा है। वमा आताकुमुर रसूल, मेरा महबूब जो दे दे झोली भर के ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज से मेरा मुस्तफा रोक दे उससे रुक जाओ, जिद न करो। इसका ये मतलब नहीं मेरे मुस्तफा ने अगर कह दिया कि ये न लो, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे मुस्तफा के पास नहीं है, ये मतलब नहीं। आप डॉक्टर के पास जाए, आपका दिल हो कि भी मुझे ये दवाई नहीं, ये दवाई लिख दे। वो कहता है ना, डॉक्टर के पास गया मरीज कि डॉक्टर साहब कोई मीठी दवाई लिख दे। उसने कहा जलेबियां ना लिख। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई लिख दें। तो डॉक्टर को पता है कि अगर इसको ये दवाई लिख दी तो इसके लिए नुकसानदेह है, वो नहीं लिख देता। वो अपनी मर्जी की जो इसका इलाज करेगी वो लिख देगी। अब इसका ये मतलब नहीं जिस दवाई की ख्वाहिश वो कर रहा था डॉक्टर ने नहीं लिख के दी, इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर वो नहीं लिख सकता था। नहीं भाई, लिख सकता था। न लिखने में हिकमत ये थी कि उसके लिए मरीज के लिए नुकसान दे। अब आपको, उम्मत को, खल्क को मुस्तफा के दर पे भेजा जा रहा है कि भीख मांगने जाओगे उस दर पे, उस दर से खाली कोई नहीं आता, क्योंकि मैंने कह दिया है कि महबूब खाली किसी को नहीं जाने देना। अब बंदा आ गया, हादसा आ गया, या रसूल अल्लाह मेरा सवाल, बोलो फुला पहाड़ से लेकर फुला पहाड़ तक दरमियान की जो वादी है, मेरी ये ख्वाहिश है कि ये वादी मेरी भेड़ बकरियों से भर जाए, मेरी इतनी बकरियां हो जाएं कि उस पहाड़ से उस पहाड़ के दरमियान ये वादी मेरी बकरियों से भर जाए। अब दुआ कर दीजिए कि मेरा रब मुझे इतनी बकरियां अता करे, इतना माल अता करे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हादसा ये दुआ न करो। सरकार ने मना कर, न करो। वो फिर जिद में आए, उसने कहा या रसूल अल्लाह नहीं, मेरे लिए दुआ कीजिए। आपने फिर इरशाद फरमाया, आपने फरमाया नहीं, ना करा। वो डट गया, या रसूल अल्लाह कर दीजिए। अब जब इत्माम हुज्जत हो गई कि कहीं हुजूर के दस्ते अता पे एतराज ना आ जाए, कल को कोई ये न कह दे कि हादसा के लिए इसलिए दुआ नहीं की कि मुस्तफा को ताकत न थी। हुजूर ने दस्ते नबूवत उठा दी, बस दस्ते नबूवत के उठने की देर थी कि दुआ कबूल हो। मौला हादसा की दुआ को कबूल कर इतनी बकरियां अता करके 2 वादियों में इसकी बकरियां भर गई। जमाने ने देखा वो वादी, उस वादी में किसी और कबीले की, किसी और बंदे की बकरियां नहीं थी, सारी उस वादी में जो बकरियां भर गई थी वो सिर्फ हादसा की थी। ज़कात का हुक्म नाज़िल हो गया कि महबूब अब लोगों से ज़कात लीजिए। जब किसी के माल पे साल गुजर जाए, उसके साल के ऊपर 2.5% ज़कात लीजिए उसके माल से। सहाबा को बुलाया, सरकार ने फरमाया जाओ ज़कात वसूल करके लाओ। अब जब सहाबा ज़कात वसूल करते करते हादसा के पास पहुंचे, हादसा ने कहा यूं करो, अभी जाओ, अभी आगे लोगों से वसूल कराओ, जब वापसी पे आना तो मुझसे भी लेते जाना। ठीक, मैं अपनी बकरियां गिन लूंगा, जितना मेरा माल होगा और जितनी ज़कात बनती होगी मैं वो ज़कात अलग करके निकाल के रख दूंगा, तुम्हें दे। ठीक है। जब सहाबा गए और वापस तो देखा और कहा कि जनाब ये है ज़कात की बकरियां। बकरियां अलग खड़ी थी। सहाबा ने देखा कि उसके पूरे माल में से
جتنی مریم اور جتنی بیمار لاغر کمزور بکریاں تھیں وہ ساری کی ساری اس نے اللہ کے نام پر زکات میں دی۔ اب حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ اللہ کے نام پر صحت مند جانور دو، اور اس نے کیا کیا؟ لالچ آ گیا، ہرس آ گئی کہ اگر میں ساری اچھی بکریاں ان کو دے دوں میرا مال تو کم ہو جائے گا۔ صحابہ نے لینے سے انکار کر دیا، اس کی بکریاں چھوڑ کر چلے گئے، حضور کو جا کر رپورٹ دی، یہ اس کا سرکار نے فرمایا حارثہ بتائے یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا؟ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا حارثہ ہلاک ہو گیا۔ زبان لبو پر سے یہ الفاظ حارثہ ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ کہا تھا اس کو کہ یہ دعا نہ منگوا کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت نکل جائے گی، تیرے دل میں دنیا کی دولت کی لالچ گھس جائے گی، پھر یہ وقت آئے گا کہ تجھ سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے گا اور تیرے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، رب کی رسول کی محبت نکل جائے گی۔ تو نے دنیا کو اپنا کر لیا، اللہ کے نام پہ بیمار جا گیا۔ پھر حضور دنیا سے وصال فرما گئے۔ جب تک حضور زندہ رہے حارثہ کی زکات حضور نے قبول نہیں کی۔ وہ آتا تھا پھر وہ ساری زندگی تگڑے جانور لاتا تھا مگر حضور نے قبول ہی نہیں۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں آیا، حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر دھتکار دیا، واپس لے گیا جب اللہ کے نبی نے قبول نہیں کی تو روئے زمین پر کون ہے جو اللہ کے نبی کا حکم بدل دے؟ ابو بکر میں تو ہمت نہیں ہے، حضرت ابو بکر نے واپس لیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے کہا جب نہ اللہ کے رسول نے قبول کی نہ خلیفۃ الرسول ابو بکر نے قبول کی، عمر کیسے قبول کر سکتا؟ بس وہ ہر بار لاتا رہا، دھتکارا جاتا رہا اور اسی عالم میں اس کی موت ہوئی۔ اب اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ ہمیں خبر نہیں، مگر دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ دیکھ لو میرے مصطفیٰ نے روکا تھا یہ نہیں رکا تھا، اس نے اپنی چلائی، میرے مصطفیٰ کے مقابلے پہ جو اپنی چلائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا مصطفیٰ جس سے روک رہے رک جاؤ، آگے نہ بڑھو، میرے مصطفیٰ نے روک دیا۔ اب جب کہا اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ محبوب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، اب یہاں کسی کے کجر و ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا تھا، شک آ سکتا تھا، شیطان القاء کر سکتا تھا، بھئی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ تو وہ کر سکتا ہے جس کے پاس سارے خزانے ہوں، جس کے پاس سارے خزانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ سائل کیا مانگنے آئے تو نہ جھڑکنا اور کیا مانگنے آئے تو جھڑکنا، اللہ نے تو نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے در پہ جو بھی آئے جھڑکنا نہیں۔ اب در پہ تو آئیں گے، کون ہو؟ مریض ہو، کیا چاہتے ہو؟ شفا۔ کون ہو؟ جی حاجت مند ہو، کیا چاہتے ہو؟ جی کچھ معیشت سدھر جائے، دل کی بیماریاں ہیں وہ سدھر جائیں، روحانی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے۔ بھئی پتہ نہیں ہے اب آنے والا کیا مانگ رہا ہے۔ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں یہاں سٹیج پر بیٹھے ہوئے آپ سے کہوں مانگو جو مجھ سے مانگتے ہو، مجھے کیا خبر کہ آپ کیا مانگ لیں؟ آپ مجھ سے میرا موبائل مانگ رہے ہیں میں یہ نہ دوں؟ بھئی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ دے دوں۔ اب یہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے؟ بے خزانے ہونے چاہیے۔ اللہ نے جب اپنے محبوب سے فرمایا نا کہ اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ محبوب سائل آئیں گے جھڑکنا نہیں ہے، مولا اگر جھڑکو نہیں کوئی بھی مانگنے آئے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کوثر سے کیا مراد؟ فرمایا کوثر سے مراد ہے خیر کثیر، یعنی کائنات کے سارے خزانوں کے منہ محبوب آپ کے لیے کھول دیے، سارے خزانے کائنات کے آپ کے لیے کھول دیے۔
आपने इरशाद फरमाया, फरिश्ते आए और आकर कहा, फबैना अना नाइमुन ऊतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द, फरमाया मैं सो रहा था, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने ये देखा कि फरिश्ता आया और उसने ऐलान किया कि कायनात के सारे खजाने मोहम्मद अरबी को अता कर दूंगा। और फिर मैंने देखा उनकी सारी चाबियां मेरे हाथ में जाती, ये महबूब मेरी कुदरत के सारे खजाने आपके लिए, अब जो मांगता है महबूब बस खजानों से हाथ दे और उनकी झोली में डाल। इसलिए कि खलकत को मैं रब ने कह दिया है कि मेरे मुस्तफा के पास जाओ, अब जो भी आएगा मेरा भेजा आएगा, मेरा भेजा हुआ आएगा, आपके दर से कोई भी फकीर खाली न जाए। अब खलकत को खबर हो गई कि भाई दर तो यही है, दर तो यही है। हजरत अबू हुरैरा आ गए। कौन आए? सहाबी रसूल, वो सहाबी जो कहते हैं मैं भूख लगती थी मस्जिद नबवी में बैठे हुए, दिल करता था कि बाहर जाऊं कुछ खा के जल्दी वापस आ जाऊं, लेकिन जब हुजूर बैठे होते थे तो मैं भूख को बर्दाश्त करता था कि बस हुजूर की सोहबत को नहीं छोड़ी, बस हुजूर के रुख अनवर को तकते तकते अपनी भूख मिटाते रहते। जब हुजूर हुजरे मुबारक में तशरीफ ले जाते, मैं भाग के मदीना में कुछ लेकर बस खा पी के वापस आ जाता। जब हुजूर आते वो कहते मैं हुजूर के साथ यूं रहा, हुजूर के साथ यूं रहा। अब वो अबू हुरैरा परेशान, फरमाया अबू हुरैरा क्यों परेशान? या रसूल अल्लाह, जब आपके साथ बैठता हूं, आपकी बातें सुनता हूं, आप बोलते हैं, बात कानों से दिल में उतरती है, दिल को सुकून मिलता है, तबीयत को सुकून रहती है। आपसे अलग होके जब जाता हूं या रसूल अल्लाह, चीजें भूलने लगती हैं, चीजें भूलने लगती हैं, तबीयत परेशान रहती है। आपने फरमाया अबू हुरैरा क्या ज़ाहिर है दिल का इत्मीनान चाहिए। क्या चाहिए? दिल का इत्मीनान चाहिए। भूल जाता हूं, इल्म चाहिए ताकि भूलूं नहीं, यादाश्त चाहिए, इल्म चाहता हूं। आपने फरमाया अबू हुरैरा उबसत रिदाअक या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा अपनी चादर उतार जरा, अपनी चादर उछा के जरा जमीन पे बिछा। उबसत रिदाअक या अबा हुरैरा, हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछाई। हजरत अबू हुरैरा खुद रिवायत करते हैं हदीस को, वो कहते हैं सरकार ने बैठे बैठे मस्जिद नबवी में, सरकार ने बैठे बैठे यूं अपना दस्त मुबारक फिजा में उठाया। अब हम कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सहाबा तक रहे कुछ नजर नहीं, कहते हैं हुजूर ने दस्त अक़दस यूं फिजा में उठाया और यूं आपने ऐसे लगता था जहां से हुजूर कुछ उठा रहे, आपने मुश्त भरी और यूं मेरी चादर में फेंका। आपने फिर दस्ते नबूवत उठाया, चादर में फेंका, फिर यूं दस्त चादर में फेंका, कहा 3 दफा हुजूर ने यूं किया। फिर आपने फरमाया अबू हुरैरा इस चादर को उठाओ, अपने चेहरे पे और अपने सीने से मल। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने वो चादर उठाई, अपने चेहरे पे मली, अपने सीने पे मली। वो कहते हैं रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, वो दिन है और आज का दिन है, हुजूर की एक एक बात मेरे दिमाग में महफूज है, मैं नहीं भूलता। ये हुजूर का इशारा कहां हो रहा है? इल्म के खजाने हुजूर के सामने खुले, इल्म के खजाने हुजूर ने 3 मुश्त भर कर अबू हुरैरा को पिलाया। इल्म के खजाने। इसी तरह अब ऐलान तो मखलूक में हो चुका, जिहाद हो रहा, सहाबा लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। हजरत कतादा को चोट लगी, चोट ऐसी लगी कि आंख पे लगी तो आंख का ढेला बाहर निकल गया, आंख बाहर आ गई। हजरत सैयदना कतादा की आंख उठाकर हुजूर की हथेली में आंख रखी हुई लेकर हुजूर के सामने आ गया।
یا رسول اللہ یہ آنکھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا تھا، آنکھ نکل گئی. کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ غیر اللہ سے مانگ رہے ہو؟ صحابی پھر بھی حضور کے پاس آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کو پتہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، اور نہیں اس میں کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جس کا تعلق مصطفیٰ کے در سے نہیں وہ ہزار دم بھرے، وہ خدا کا نہیں. جو مصطفیٰ کا ہے خدا کا وہی ہے. حضرت قتادہ نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ آنکھ کا ڈھیلا ہے. کہا قتادہ آپشن دیتا ہوں، اختیار دیتا ہوں، یا ڈھیلا لے لو آنکھ لے لو یا جنت لے لو، یا آنکھ لے لو یا جنت لے لو. آگے کس کی تربیت کا پروردش غلام تھا؟ نگاہ مصطفیٰ کا فیضیاب. قتادہ نے کہا یا رسول اللہ آنکھ بھی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے. آنکھ بھی چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے. حضور مسکرا پڑے. آپ نے اس آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا، اپنی لعاب نبوت آپ نے ڈھیلے پہ لگا کے آنکھ میں رکھی. یوں آپ نے آنکھ میں رکھ کر یوں دست اقدس پھیرا. حضرت قتادہ بعد میں زندہ رہے. حضرت قتادہ کہتے رب کائنات کی عزت کی قسم میری یہ آنکھ تھک جاتی ہے، مگر جس آنکھ پہ حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھ کبھی نہیں تھکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. چل یہ تو تھے انسان. در پہ کون آئے؟ انسان آئے. حضور گزر رہے ہیں ویرانے سے. یا رسول اللہ آواز آئی. سرکار نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نگاہ کو کچھ نظر دکھائی نہیں دیا. اب پھر چلے. یا رسول اللہ آپ نے جب سامنے دیکھا ایک بدو، عرب کا بدو، جیسے ہماری سرائے کے آدھے نا جٹ، کھٹاٹیٹ جٹ، بدو. جو بدو ہے وہ سو رہا اور اس نے ایک ہرنی کو پکڑ رکھا تھا اور وہ ہرنی بلا رہی تھی یا رسول اللہ. ہرنی تجھے کس نے بتایا؟ تجھے کس نے بتایا؟ یہ گزرنے والا نور کو پہ کر تیرے درد کا درما سنے گا. تجھے کس نے خبر دی کہ تو ان کو بولا؟ کس نے بتایا؟ اپنی خلقت میں اعلان اس نے خود کر رکھا ہے کہ میں اپنا محبوب دنیا میں بھیج رہا ہوں جسے چاہیے